أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستو، میرے عزیز دوستو اور میرے مسلمان بھائیوں اور میرے مسلمان قوم کی بیٹیوں، یہ جو حالات سے تم گزر رہے ہو، یہ بہت برے حالات آنے والے ہیں. بہت برے حالات کی خبر لے کر آنے والے ہیں. خبر نہیں، یوں کہہ لو کہ 2 قدم آگے نہیں چل پاؤ گے کہ بہت برے حالات بہت برے حالاتوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع کروں، سمجھ نہیں آتا. لیکن میں کوئی لیکچرر نہیں ہوں جو بہت بڑا لیکچر دینے والا ہوں، بیان کرنے والا ہوں، تقریر کرنے والا ہوں، بڑا مولوی نہیں ہوں. اس لیے مجھے بولنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، تقریر کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. جیسے بھی بتا رہا ہوں، جیسے بھی سمجھا رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کرو. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں گا قرآن حدیث کی روشنی میں. زیادہ قرآن حدیث نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جانا. اور اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو علماء اکرام سے پوچھ لینا. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور ماشاءاللہ میری آواز بھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ میری آواز سے خوش ہو جائیں، لیکن جو میں خبر دینے والا ہوں، جو میں باتیں بتانے والا ہوں، وہ بڑی اہم ہے. دیکھیے، آج مسلمان قوم کی عورتیں، خاص کر کے میں سب سے پہلے مسلمان قوم کی عورتوں کا ذکر کرتا ہوں. مسلمان قوم کی عورتیں اس وقت بہت بے حیا بدکار ہو گئی ہیں. ان کے لباس بہت گندے ہیں، ان کی سوچ بہت گندی ہے، اور ان کا عمل بھی گندا ہے. آج مسلمان قوم کی مائیں اپنی بیٹیوں کو ایسے گندے لباس پہناتی ہیں، ایسے گندے لباس پہناتی ہیں. وہ خود بھی گندے لباس پہنتی ہیں. وہ نقاب ایسا پہنتی ہیں کہ پورا جسم دیکھ لو. پہلے نقاب سے شروع کرتے ہیں. نقاب بھی بہت طریقے کے آج کل کی عورتیں پہن رہی ہیں. میں تھوڑا زور سے بولنا چاہ رہا ہوں کہ میری آواز لوگ جب سنیں تو یہ نہ کہیں کہ میں نے ٹھیک طرح سے آواز سنا نہیں، آواز بہت سلو تھی. اس لیے معافی چاہتا ہوں. میرے پاس کوئی ایسا مائک کا سسٹم بھی نہیں ہے، بس ایک وائر والا مائک ہے، اسی سے بات کر رہا ہوں. میں ہر بات کو سمجھنا کہ میں بہت بڑا انتظام کر کے نہیں آیا ہوں، میرے پاس زیادہ انتظامات نہیں ہیں. اس لیے میری آواز کو جو سے بھی ہے پسند کرنا اور اسے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. مسلمان عورتیں جو ہیں وہ طرح طرح کے نقاب پہنتی ہیں. زیادہ تر جو عورتیں نقاب پہنتی ہیں ان کا جسم ظاہر ہوتا ہے. نقاب پہننے کے باوجود بھی ان کے جسم کا ہر انگ دیکھ لو. اور بعض اپنے کمر میں بیلٹ باندھ لیتی ہیں تاکہ ان کا آگے پیچھے سب برابر نظر آئے. میں زیادہ کھل کر بولنا نہیں چاہتا کیونکہ کچھ لوگوں کو برا لگے گا، کچھ لوگوں کو اچھا لگے گا، لیکن اس کا انجام جو ہوگا وہ کسی کو اچھا نہیں لگے گا. اس لیے بتانا ضروری ہے. مسلمان قوم کی عورتیں بہت بدکار، بے حیا ہو گئی ہیں. شادی بیاہ میں بہت گندے لباس پہنتی ہیں، بڑی گندی سوچ رکھتی ہیں، آزاد خیال کی بننا چاہتی ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے لیے پہناوا سے لے کر عمل تک سارا چیز جو ہے وہ اسلام کا قانون ہے. سمجھ آئی بات؟ اسلام کے مطابق رہنا چاہیے. لیکن آپ اسلام کے مطابق لباس نہیں پہنتی ہو، اسلام کے مطابق برقع نہیں پہنتی ہو، نقاب نہیں پہنتی ہو، اور اسلام کے مطابق کہیں آنا جانا، ہر جگہ آنے جانے سے پرہیز نہیں کرتی ہو. بہت ہی آزاد خیال کی سوچ ہے. تو میں اس پہ سے کچھ نکتہ چینی کروں گا، کچھ باتیں کروں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. آپ کی مرضی، آپ اپنے لیے چاہو تو عذاب خرید لو، اپنے لیے چاہے تو نیکی خرید کر جا کے جنت میں گھر بناؤ. یہ تو تمہاری مرضی ہے. تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ غور سے سن لیں. آپ کا نقاب اچھا نہیں ہے. نقاب پہننے کے باوجود بھی آپ کا سارا جسم ظاہر ہوتا ہے. ایک آدمی آپ کا سارا جسم دیکھتا ہے.
ایک عورت ایسے نقاب پہنی ہوئی تھی, میں اسے دیکھ رہا تھا تو وہ بڑا, اس کا سینہ بڑا خوبصورت تھا, تو میں دیکھ رہا تھا اس عورت کو کہ دیکھو یہ عورت نقاب پہنی ہے. دل میں سوچ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ عورت نقاب پہننے کے باوجود بھی اس کا سب کچھ دکھائی دے رہا ہے, تو یہ کیسی عورت ہے. میری نیت خراب نہیں تھی, لیکن وہ عورت سوچی کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے, بڑا کمینہ ہوگا, بڑا برا ہوگا, اس کی نیت خراب ہوگی. اس نے ایک کو چھپانے کی کوشش کرتے دوسرا کھل جاتا تھا, پھر دوسرے کو چھپانے کی کوشش کرتی تو یہ پہلا والا کھل جاتا تھا. میں نے دل میں سوچا اور ہنسنے بھی لگا کہ ایسا پہنتی کیوں ہو جو ایک چھپاؤ تو ایک کھل جائے, ایک دوسرا چھپاؤ تو پہلا والا کھل جائے. دونوں کو چھپا نہیں سکتی. کیوں؟ عورتوں کی سوچ ہوتی ہے ایک کھلا رہنا چاہیے, ایک بڑا رہنا چاہیے. پتہ نہیں, ایک بند رہے چلے گا, لیکن ایک کھلا رہنا چاہیے. لڑکوں کو دیکھنے کا بھی ضروری ہوتا ہے نا. بہت کھل کر بول رہا ہوں, میرے حساب سے معافی چاہتا ہوں. نقاب ایسا پہنو جس سے تمہاری زینت ڈھکے. دوسری چیز, آج کل کی مائیں بھی, مسلمان مائیں بھی خود تو نقاب بھی پہنتی ہیں, لیکن اپنے ساتھ جو چھوٹی بچی کو لے کر چلتی ہیں, 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کی بچی, ان کو ایسا ٹائٹ کپڑا پہناتی ہیں کہ ان کا پورا جسم ظاہر ہوتا ہے. اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں, اس کو بھی پہنائے لے کر چلتی ہیں. اور 9 10 11 12 13 سال کی لڑکیاں بھی ایسے ایک دم ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں, اور جوان بھی 16 17 کی بھی پہن رہی ہیں. میں جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ 9 10 11 12 13 سال 14 سال کی لڑکیاں جو بالکل ٹائٹ, پاؤں میں بالکل جسم میں ٹائٹ رہتا ہے, اور وہ بالکل باریک, آج کل جو باریک والا ایجاد چلا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتا, نام نہیں معلوم, بالکل جسم سے وہ چپکا ہوتا ہے. اور لڑکیاں جب وہ نیچے کا پورا پہنتی ہیں تو وہ پورا جسم سے چپکا ہوتا ہے. ان کی پوری شرمگاہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ پتہ ہے کہ کہاں چپکا ہوا ہے کپڑا, کہاں نہیں چپکا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. تو مسلمان عورتیں اپنے آپ کو شریف کہتی ہیں, لیکن اپنی بیٹی کو ایسے ٹائٹ جینز بھی پہناتی ہے کہ جسم سے پورا چپکا, اگلا پچھلا سب ظاہر ہوتا ہے کون سا کیا سائز کا ہے. تو جو آپ یہ گندا کپڑا پہن رہی ہیں, جو اسلام کے خلاف یہ کپڑا پہن رہی ہیں, سوچو, دیکھو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بہت ساری ظالم قوم ایسی تھی جو پہلے سے مسلمان کو ننگا کرنا چاہتی تھی کہ مسلمان ننگے ہو جائیں, فریڈم ہو جائے تو ہمارے کو کوئی خطرہ نہ رہے, ساری دنیا کی دولت, ساری دنیا کی حکومت ہمارے لیے آسانی سے ہو جائے گی. اگر مسلمان سچے لباس پہنیں گے, لوگ اسلام پر عمل کریں گے, تو پھر ہمارے لیے کانٹا بنا رہے گا. تو بہت پہلے سے ظالم قوم مسلمانوں کو ننگا کرنا چاہتی تھی, مسلمانوں کو بے حیائی بدکار کے راستے پہ ڈالنا چاہتی تھی, تاکہ ان کی اپنی حکومت اور ہو جائے دنیا میں, اور دنیا کی ساری دولت پہ ان کا قبضہ ہو جائے, کیونکہ مسلمان ہی ان کے راستے کا کانٹا ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے وہ سچا مسلمان, وہی ان کے راستے کا کانٹا ہے. اس لیے سچے مسلمان کو آتنکوادی بھی کہتے ہیں. لیکن یہ بات کی بات ہے, میں اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم قوم پہلے سے ہی مسلمان عورتوں کو ننگا کرنا چاہتے تھے, اور مسلمان قوم کو بے حیا بدکار بنا کر, ان کو دین سے ہٹا کر کے ان کو بدکاری کے راستے پہ ڈالنا چاہتے تھے, جس سے کہ ان کے لیے آسان ہو جائے دنیا کی دولت پہ قبضہ کرنا, دنیا پہ حکومت کرنا. کیونکہ پھر مسلمانوں میں کوئی طاقت نہیں رہ جاتی, اللہ کی مدد ان کو نہیں ملتی, اور مسلمان ویسے بھی کمزور ہیں. تو جب مسلمان کی عورتیں نے بے حیائی بدکاری شروع کر دی, اپنے لباس گندے پہننا شروع کر دیے, اپنے جسم کو ظاہر کرنا شروع کر دیا, اور اپنی معصوم بچیوں کو, یہاں تک کہ 5 سال 6 سال 7 سال اور اس سے چھوٹی بھی اور بڑی بھی, اور 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال کی لڑکیاں ایک دم سیکسی ہاٹ کپڑے پہننے لگ گئیں. جینز ٹائٹ, ایک دم ایجار ٹائٹ, ایک دم پتلے کپڑے والی, اوپر سے ٹی شرٹ, ٹاپ میں جو اوپر پہنیں گی ہلکے کپڑے کی ٹی شرٹ وغیرہ وغیرہ, جس سے کہ وہ پورا جسم ظاہر ہو, اور بڑا فخر کر دی میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہوں. ہائے ہائے ہائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آزاد چھوڑ دیا ہے, جاؤ, میری کیا ضرورت ہے ظالم قوم کو پکڑ کے رکھنے کے لیے جو تم کو ننگا کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا تم ننگا ہونا چاہتی ہو, ننگی ہونا چاہتی ہو, اور یہ ظالم قوم تم کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, تو بیچ میں میری کی کیا ضرورت. اللہ ہٹ گیا بیچ سے.
देखो अल्लाह हट गया बीच से, देखो तुम्हारा क्या हाल है। सारी दुनिया तुम्हारे कपड़े उतारना चाहती है और तुम्हारी इज्जत लूटना चाहती है। तरह तरह के आज मर्द कहने लगे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, मुसलमान औरतों से अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। अल्लाह ने बहुत कुछ मुझे दिखाया है। गली गली में, सड़क पर, रोड पर, जहाँ जहाँ गार्डन है, पार्क है, दरिया किनारे, अय्याशी के अड्डों पर, तमाम जगह मुसलमान औरतों को लेकर नंगा करके वहाँ लेटा जाएगा, उनके साथ गलत काम किया जाएगा, उनकी इज्जत लूटी जाएगी। उनकी इज्जत लूटी जाएगी, उनके साथ बदकारी होगी और कोई मुसलमान कौम का मर्द कुछ नहीं कर पाएगा। और औरतें जिनके अंदर थोड़ा भी शराफत होगी वो चीखेंगी, चिल्लाएंगी, हाय मेरी इज्जत लूट रहे, हाय बचाओ मेरी इज्जत लूट रहे। ये क्या हो गया, मुसलमानों की इज्जत महफूज ही नहीं है। मुसलमान कौम के मर्द कहाँ हैं? अरे मुसलमान कौम के मर्दों को, ए मुसलमान की औरतों, तुमने पहले हिजड़ा बना दिया है। उनकी नाफरमानी करके तुमने उनका ना ख्याल नहीं किया, उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया और खुद भी गंदे लिबास पहने, गंदे बुरके पहने और अपनी बेटियों को भी गंदे लिबास पहनाया, जिसके सबब अल्लाह ने गैर कौम को आज़ाद छोड़ दिया, तुम पर मसल्लत कर दिया और वो तुम्हारे कपड़े उतार रहे हैं और तुम्हारी इज्जत लूट रहे हैं। चारों तरफ तुम्हारे मर्दों पर हमला होगा, तुम्हारे शहर, तुम्हारे गांव, तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे घरों पर हमला करके तुम्हारे मर्दों को मार दिया जाएगा और जवान बेटियों को उठा लिया जाएगा। जवान बेटियों को उठा लिया जाएगा, जिनको तुम सेक्सी सेक्सी कपड़े पहनाती हो ना, वो अब जब तुम खुद ही पहनाती हो सेक्सी कपड़े, बारीक कपड़े, जिस्म से एकदम चिपटे हुए, सिमटे हुए, तो इसके बारे में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमाया था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सर्च कर लो, 7194, यूट्यूब पर लिखो सही मुस्लिम हदीस नंबर 7194, आपको हदीस आ जाएगी छोटी सी, आप थोड़ा पढ़ लो कि एक ज़माना आएगा जब मुसलमान औरतें नंगी रहेंगी, कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी रहेंगी। थोड़ा कुछ मौलवी उस पर बयान भी किए हुए हैं, आप वो सब सर्च करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। बहरहाल, आप जब खुद गंदे लिबास पहनना शुरू कर चुकी हैं, बेहयाई शुरू कर चुकी हैं, हद से ज़्यादा मेकअप शुरू कर दिया है और आपने बदकारी को पसंद किया है, तो अल्लाह ने आप पर जालिम कौम को मसल्लत कर दिया है। अब जो जालिम कौम आ रही है, देखो खुल्लम खुल्ला आपके बुरके पर पाबंदी लगाई जा रही है कि आप बुरका उतार दो, मदरसे में वगैरह वगैरह, स्कूल में, कहीं भी जाने नहीं दिया। अब धीरे धीरे हर तरह से तुम्हें रोका जाएगी, या बुरका भी मत पहनो, सलवार कमीज भी न पहनो, दुपट्टा भी मत डालो, टाइट कपड़े पहनो, छोटे कपड़े पहनो जिससे जिस्म जाहिर हो। आपको बेहया बदकार बनाया जाएगा, आपकी इज्जत भी लूटी जाएगी और आपको बदकारी पे मजबूर कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये आपको जब नंगी कर देंगे, उठा के ले जाके बाजार में बेच देंगे। और जैसे जैसे फसाद होगा, जैसे जैसे मुसलमानों के मोहल्ले को जलाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, वैसे वैसे मुसलमान औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा। पहले वो इज्जत लूटेंगे, मजा लेंगे, जब उनका दिल भर जाएगा, कोई बैठा के पालेगा तो नहीं, जिस पर 10 गैर मुस्लिम चढ़ेंगे उससे कौन शादी करेगा? वो कितना दिन उसको रखेंगे, जब जी भर जाएगा ले जाके बाजार में बेच देंगे, ले जाके बाजार में बेच देंगे। फिर तुम्हारा बुरका, वो गंदे वाले दिखाने वाले, वो जिस्म का नुमाइश करने वाला बुरका, वो लिबास, वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को कपड़ा गंदा पड़ा पहनाना, बारीक वाला चिपकने वाला पहनाना, आप फिर चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, ये क्या हुआ यार, वो हमारी छोटी बच्ची को उठा ले गए, ऐसा किए वैसा किए। आज अगर किसी मुसलमान औरत को कहो कि अपनी बेटी को ऐसे चिपकने वाला कपड़ा क्यों पहनाती हो, तो वो कहेगी, उसका बाप भी कहेगा, उसकी माँ भी कहेगी, हाय क्या करें जी, आज तो फैशन ही है ये, ओ देखो फलाने भी पहनती है, ओ देखो ढमाके भी पहनती है। आजकल तो बच्चियां यही पहनती, क्या करें, उनको यही पसंद है, क्या करें, पहनने दो। तो उस वक्त जब उनकी बेटियां उठाने लग जाएंगी, ले जाकर लोग उनको बाजार में बेचना शुरू कर देंगे, ले जाके बाजार में बिठा दिया जाएगा, तब औरतें चिल्लाएंगी, हाय ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारी बेटियों को बाजार में बिठाया जा रहा है। तब उस वक्त भी लोग कहेंगे, वो खुद समझ जाएंगी, हाय ये तो भैया ये तो काम ही है ना, वो देखो फलाने की बेटी को भी उठा ले गए बाजार में बेच दी, वो देखो फलाने की 5 साल की बच्ची का रेप भी किए, बेचारी को तकलीफ हुआ, फिर भी ले जाके बाजार में बेच दिए, ले जाके बाजार में बिठा दिए। आजकल तो रस्म ही है भैया, आज तो रिवाज ही यही है, मुसलमानों की बेटियों को ले जाके बाजार में बिठा देना। तो रोती क्यों हो? कल तुमने दुनिया का रस्म देखा, रिवाज देखा, अपनी बेटियों को गंदे लिबास पहनाए और आज तुम्हें बुरा लग रहा है?
تو آج تو رسم یہی ہو گیا ہے تمہاری والی رسم کہ ہر کسی کی بیٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پہرا جاتا ہے۔ تو ہوشیار آ جاؤ، میں تھوڑا اس پہ آپ کو بتاتا ہوں۔